کہ خطبہ جمعہ میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ امام کا خطبہ سننا ہے. کوئی آپ کو سلام کرے، سلام کا جواب نہیں دینا ہے. کوئی آپ سے خیریت پوچھنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ نہیں بڑھانا ہے. بہت سارے خواتین کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی کہ وہ خطبے میں آتی ہیں تو سب سے پہلے جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو سلام کرتی ہیں، پھر خیریت ملنے کے بعد میں خطبہ سنتی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. جب آپ مسجد میں آئے صرف بیٹھ کر خطبہ سننے کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ آئے جیسے ہی تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. سلام بھی نہیں کرنا، سلام کا جواب بھی نہیں دینا. آپ کو اگر کوئی سلام کرے تو، اگر آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کرنا. بچوں سے کھیلنا یا موبائل میں واٹس ایپ استعمال کرنا یا خطبہ لمبا ہو گیا یہ سوچ کر کبھی کبھی بعض لوگ فون اٹھا کے استعمال کرنے لگتے ہیں، یہ سب بیہودہ کام ہیں. اس سے جمعہ کا ثواب مفقود ہوتا ہے، جمعہ کا ثواب فوت ہو جاتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے، لغو کام نہیں کرتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے تصور کے باہر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال النبي علیہ الصلاۃ والسلام والحمد للہ تملأ المیزان. معزز حاضرین اور خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے. جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں ایمان کی توفیق بخشی، سیدھا راستہ بتانے، صراط مستقیم کی طرف لے جانے کے لیے کئی انبیاء اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی طرف بھیجا، جن میں ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جن پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز حاضرین، انسان زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے کام ہو یا برے کام، جو بھی ان کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں، چاہے وہ اچھی باتیں ہوں یا بری باتیں، ان سب کو لکھا جائے گا، اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا، اور انسان جب اٹھایا جائے گا قیامت کے روز اس کو ترازو میں تولا جائے گا اور اس کے حساب سے اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ جو ترازو ہے جس کو قرآن و حدیث میں میزان کہا گیا ہے، اور بڑی تفصیل سے کتاب و سنت میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف والی ترازو کو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور وہ اتنی انصاف والی ترازو ہوگی کہ کسی بھی آدمی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فَمَنْ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر وہ کام چاہے وہ نیکی کا کام ہو، برائی کا کام ہو، خیر کا کام ہو، شر کا کام ہو، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو ہم اس کو لائیں گے اور ہم حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں. اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن جو اعمال کا وزن کیا جائے گا، جو اعمال کو تولا جائے گا ترازو کے اندر، وہ بالکل حق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے نیکیوں کا ترازو کا پلڑا وزنی اور بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ترازو میں جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. بما كانوا بآياتنا يظلمون، کیونکہ وہ دنیا میں جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اس کے بدلے میں ان کی نیکیاں کم ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے اور خسارہ اٹھائیں گے.
ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی اور بھاری ہوگا وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیوں کے پلڑے میں اعمال کم ہوں گے، اس کا وزن کم ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. پھر اللہ خود بتایا آگے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور یہ حاویہ کیا ہے آپ جانتے ہو؟ نارٌ حامیہ، دہکتی ہوئی جلانے والی آگ ہے. تو معزز حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیتوں میں قیامت کے دن کے ترازو کی تفصیلات کو بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ ترازو بالکل انصاف والی ترازو ہوگی، اور اس میں کسی پر بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. انسان دنیا میں جو بھی نیک اور برے کام کرے گا اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین انصاف کے مطابق اس کو وزن کرے گا، اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. معزز حاضرین، کتاب و سنت کے دلیلوں سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس ترازو میں کس کو تولا جائے گا. تو اس کی مختلف شکلیں بتائی گئی ہیں، 3 صورتیں کتاب و سنت کی دلیلوں میں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین انسان کو تولے گا اور اس میں دیکھے گا کہ انسان کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، کتنے اچھے کام کیا، کتنے برے کام کیا. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا. جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو بڑا موٹا تازہ لمبا ہوگا، بہت بھاری بھرکم ہوگا، لیکن جب اللہ کے سامنے اس کو لایا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے. اور یہ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، جن کا قیامت کے دن اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت کی ڈالی پر چڑھے مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے. اچانک بڑی تیز ہوا آئی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن دبلے پتلے تھے جسامت کے اعتبار سے، اور اس تیز ہوا کی وجہ سے وہ ہلنے لگے اور نیچے ڈرنے کے خدشے سے، خوف سے اس ڈالی کو مضبوطی سے پکڑ لی، اور ان کا جو ازار لنگی تھی وہ اوپر اٹھ گئی، جس کی وجہ سے ان کے پیر نظر آنے لگے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو وہاں پر تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، جب اس منظر کو صحابہ نے دیکھا تو کچھ صحابہ ہنس گئے، ہنس دیے صحابہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو، کیا سبب ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا من دقت ساقی، ان کی ٹانگیں اتنی دبلی پتلی ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آ رہی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن ترازو کے اندر اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. تو اتنے عظیم صحابی تھے کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسان کا وزن کرے گا، انسان کو تولے گا، دیکھے گا کہ اس کے اندر کتنی اچھائی ہے اور کتنی برائی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور دوسرا جو طریقہ بتایا گیا ہے، دوسری جو صورت بتائی گئی حدیث کے اندر، وہ یہ کہ انسان جو دنیا میں نیک کام اور برے کام کرتے ہیں اس کو کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں کے پاس رہ کر اس کو لکھتے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے پاس ہمارے اعمال کو پیش کرتے ہیں اور اس کو رجسٹروں میں لکھا جاتا ہے. کچھ رجسٹر ایسے ہوں گے جس میں ہماری نیکیاں لکھی جائیں گی، کچھ رجسٹر ایسے ہوں گے جس میں ہماری برائیاں لکھی جائیں گی. تو وہ رجسٹر کو اللہ رب العالمین تولے گا. ایک طرف نیکیوں کا رجسٹر رکھا جائے گا اور دوسری طرف برائیوں کے رجسٹر رکھے جائیں گے. اور اس کی دلیل ہے، مشہور و معروف روایت ہے جس کو ہم حدیث البطاقہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو بہت بڑا گنہگار ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا. اس کے اتنے گناہ ہوں گے کہ 90 پر 9 رجسٹر میں اس کے گناہوں کو لکھا جائے گا، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہیں جائیں گی اتنا بڑا رجسٹر، اور 90 پر 9 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے ذرا تیرے ان اعمال کو دیکھ، تیرے ان رجسٹروں کو دیکھ، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی ایسا کام ہے جس کو تو نے دنیا میں نہیں کیا اور غلطی سے لکھ دیا گیا؟ تو بندہ دیکھے گا، بولے گا اللہ اس میں جتنے بھی کام ہیں سارے کاموں کو میں نے کیا، کوئی ایسا کام نہیں جس کو میں نے نہیں کیا. پھر رب العالمین کہے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا اور غلطی سے کچھ لکھ دیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ نہیں، فرشتوں نے کچھ بھی ظلم نہیں کیا اور میں نے یہ سارے گناہ کیے.
پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ تو رب العالمین کہے گا کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جائے گا، اس کارڈ کو اللہ رب العالمین ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھنے کا حکم دے گا، اور جب اس کو رکھا جائے گا تو وہ آدمی ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، دیکھے گا کہ ان سارے 90 پر 9 رجسٹروں کے سامنے ایک چھوٹا سا کارڈ کیا کام کرے گا، اس کی کیا اہمیت ہوگی، اور اللہ سے بولے گا اللہ ان رجسٹروں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن جیسے ہی رکھا جاتا ہے تو اس کا وزن، اس کارڈ کا وزن جس میں لا الہ الا اللہ لکھا گیا تھا، اس کا وزن ان 90 پر 9 رجسٹروں سے بھی بھاری تھا، اور 90 پر 9 رجسٹروں سے بھی وزنی تھا۔ تو معزز حاضرین، اس سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کلمہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں توحید کی کتنی اہمیت ہے، وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رجسٹروں کو بھی تول سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے رجسٹروں کا بھی وزن کر کے اس کے مطابق اللہ تعالی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ ایک تیسری شکل ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان اعمال کو جسم دے گا، اور جسم دے کر اللہ رب العالمین ان کو ترازو میں تولے گا۔ ہماری جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، عمرہ، ہمارے جو گناہ ہیں، چاہے جو بھی گناہ ہو، زبان سے ہونے والے گناہ ہو، ہاتھوں پیروں سے ہونے والے گناہ ہو، دل سے ہونے والے گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو جسم دے گا اور اس کا وزن کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دے کر کیسے وزن کر سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے جہالت کی نشانی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حق کو کما حق ہو نہیں پہچانے، اللہ کی عظمت کو کما حق ہو نہیں جانے، کیونکہ جب انسان دنیا میں گیس کو وزن کر سکتا ہے، اور اسی طرح کرنٹ کو میجر کر سکتا ہے، ناپ سکتا ہے یونٹس میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہوا وغیرہ، اس کی رفتار کو ناپ سکتا ہے، اس کے وزن کو ناپ سکتا ہے، تو ایک ادنا سا انسان یہ کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا خالق کائنات، مالک ارض و سما، اتنے بڑے رب کے لیے کیا یہ کرنا مشکل ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اب بہت ساری دلیلیں اس کی آئیں گی، اور یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کریں، بھاری کریں، اور برائی کے جو پلڑے ہوتے ہیں ہم کو اس کو جتنا ہو سکے اتنا ہلکا بنانے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسے کام حدیثوں میں بتائے گئے ہیں جس کو کرنے پر ہماری نیکیوں کے پلڑے میں، اگرچہ کہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ وزنی ہوگا، ان کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام ہے لا الہ الا اللہ کہنا، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی، حدیث البطاقہ کارڈ والی حدیث، اور بالکل ایسے ہی ایک حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تو مجھے کوئی ایسا ذکر سکھا دے جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے سارے بندے تو یہ ذکر کرتے ہیں، یہ کلمہ بولتے ہیں، لیکن اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اے موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفہ، سارے ساتوں آسمان زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، فمالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے بھی وزنی ہوگا۔ اور یہی حدیث اور یہی بات نوح علیہ السلام نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے 2 بچوں کو وصیت کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے بتایا وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے بچوں میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی صرف زبان سے بولنا نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ مزار اور نہ بت پرستی، نہ شرک، جو بھی اللہ رب العالمین کی توحید کے منافی امور ہیں، اس کے مخالف امور ہیں، ان سارے امور سے بچنا ہے، یہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ان تقاضوں کو اگر پورا کرتا ہے کوئی آدمی تو پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا فِي كَفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ لَكَانَتْ أَرْجَحَ، اگر آسمان و زمین اور ان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لَكَانَتْ أَرْجَحَ، تو لا الہ الا اللہ جس پلڑے میں رکھا جائے گا اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو معزز حاضرین، توحید کی جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی نعمت ہے، کوئی نعمت نہیں ہے جو اس نعمت کی برابری کر سکے اور اس نعمت کے برابر ہو سکے، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے۔
یقیناً اگر ہم واحد ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہم چل رہے ہیں، اللہ کے توحید کے راستے کو ہم مان رہے ہیں، تو یقیناً ہم سے بڑا خوش نصیب سعادت مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اگر کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے ترازو بھر جائے گا، وہ ترازو کو بھر دے گا۔ اتنا بڑا عظیم ذکر ہے الحمدللہ کہنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قیامت کے دن ترازو میں جن کاموں کو بہت زیادہ وزن ہوگا، ان کاموں میں سے ایک کام ہے جس کا ذکر اس حدیث میں بتایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو کلمے ایسے ہیں زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں قیامت کے دن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور رب العالمین کو یہ کلمے بہت زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے چھوٹے اذکار ہیں، لیکن ان اذکار کا وزن اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھ کر ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس طرح کل ملا کر 150 مرتبہ ہو گیا۔ لیکن یہ 150 کل قیامت کے دن ترازو میں 1500 کا وزن رکھیں گے۔ صرف کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بولنا ہے۔ 150 کا وزن 1,500 کے برابر ہوگا قیامت کے دن ترازو میں۔ ہاں، ایک اور روایت بھی ہے جس میں 33 مرتبہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 مرتبہ۔ یہ بھی ایک روایت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کے بعد یہ اذکار پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، 33 مرتبہ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ اگر کوئی 33 مرتبہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کو دونوں فضیلتیں مل جائیں گی، دونوں فضیلتیں مل جائیں گی وہ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آخری میں بتایا کہ اگر کوئی سونے کے لیے جب بستر پر جاتا ہے تو بستر پر جانے کے بعد اگر سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، 30 پر 4 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو یہ 100 ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا وزن 1000 کے برابر ہوگا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف نمازوں کے بعد یہ اذکار کرنا ہے، نہیں، سونے سے پہلے بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، سونے سے پہلے بھی اذکار پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، اور اس کا وزن قیامت کے دن ترازو میں 100 کے بدلے میں 1000 کا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر جا رہے تھے، دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ ایک کنارے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت بہت دیر ہونے کے بعد آئے، پوچھے اے جویریہ کیا صبح سے لے کر اب تک آپ یہیں پر اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ بولا، وہ 4 کلمے 3 مرتبہ بولنا تمہارے صبح سے لے کر اب تک کے ذکر سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہی اذکار ہیں جس کو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ کل قیامت کے دن جب ترازو کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، اچھے اخلاق سے وزن کسی بھی عمل کا نہیں ہوگا۔ اچھے اخلاق یہ بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ وزن کل قیامت کے دن کسی بھی عمل کا نہیں ہوگا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس اس آدمی کے مقام کو پہنچتا ہے جو راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اس کے مقام تک یہ پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح ایک عمل یہ بتایا گیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الزہر واثقل فی المیزان، اے ابو ذر 2 کام ایسے ہیں، کیا میں تمہیں وہ 2 کام نہ بتاؤں جو قیامت کے دن ترازو میں تو بڑے وزنی ہوں گے لیکن کرنے میں بہت آسان ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الخلق وطول الصمت، آپ اچھے اخلاق کو لازم پکڑو اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑو۔ دیکھیے خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے خاموش رہتا ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو بند کریں گے تو اس میں عافیت ہے، اس سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں،
انسان جب بات کرتا ہے تو بہت سارے گناہ کی باتیں وہ کرتا ہے، کبھی گالی گلوچ کرتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی چغلی کرتا ہے، کبھی کسی کو زبان سے تکلیف دے دیتا ہے۔ اگر کوئی خاموش رہتا ہے اس نیت سے کہ میرے خاموش رہنے میں میرے لیے عافیت ہے، تو یقیناً یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے اسلاف کی جو بہت ساری عبادتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے لمبی دیر تک خاموش رہنا، بات نہیں کرنا۔ اور یہی بات حدیثوں میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو بات کرنا ہے تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ معزز حاضرین، ایک عمل یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن خمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 کام ایسے ہیں جو ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے، ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا ترازو میں۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 چیزیں ہو گئی۔ اور ایک آخری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والولد الصالح یتوفا فیحتسبہ والداہ، اگر کسی آدمی کا لڑکا یا لڑکی، کسی آدمی کے بچے اگر مر جائیں اور اس کے والدین اس پر صبر کریں اور اس کے اجر و ثواب کو اللہ سے امید رکھیں، تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہوگا کہ اس کا یہ عمل قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بھاری بنا دے گا۔ یقیناً اولاد کا مر جانا، اولاد کا دور ہونا، جدا ہونا، یہ بہت بڑے غم کی بات ہے، لیکن اگر اس پہ آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو میں اس عمل کو وزنی بنا کر آپ کو دے گا۔ اور اسی طرح نماز جنازہ ادا کرنا اور جنازے کے پیچھے قبرستان تک جانا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا بھی وزن کل قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا کان لہ قیراط ومن شہدہا حتی یدفن کان لہ قیراطان، اگر کوئی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد گھر واپس چلا جاتا ہے تو اس کو 1 قیراط کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی جنازے کے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاتا ہے اور اس کو دفنانے تک وہاں رہتا ہے اور اس کے بعد وہ لوٹتا ہے تو اس کو 2 قیراط کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 قیراط مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اس کا وزن 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں گے۔ احد پہاڑ یہ مدینے کے اندر ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جو کئی کلومیٹر پھیلی ہوئی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کا جتنا وزن ہوتا ہے اتنا وزن اس عمل کا ہوگا جو 2 قیراط کی شکل میں اللہ رب العالمین اس کا ثواب ہمیں دے گا۔ تو معزز حاضرین، دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم جنازے میں جائیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس کام ہے، قبرستان جائیں گے تو سوچتے ہیں کہ ہمارا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ویسٹ ہو جائے گا، یا ہمیں بہت سارے کام ہیں، ادھر کوئی آفس کو جانا ہے، کسی کو تجارت میں لگے ہیں، کسی کو گھر کے کچھ کام لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ 1 آدھا گھنٹہ قربانی دے کر قبرستان جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اتنا ہوگا تو کل قیامت کے دن ہمارے جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا اس کی وجہ سے وہ وزنی اور بھاری بن جائے گا۔ اور اسی طرح ایک عمل اور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتغر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغي، اگر کوئی شخص جمعہ کے دن جلدی کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، جلدی غسل کر کے جلدی مسجد کو آتا ہے اور چل کر آتا ہے، سواری پر نہیں آتا، امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے اور لغو کام نہیں کرتا، بیہودہ کام نہیں کرتا۔ بیہودہ کام کیا ہے؟ حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو اگر آپ خاموش رہنا بولیں تو وہ بھی لغو میں شامل ہے، وہ بھی بیہودہ کام ہے، کیونکہ خطبہ جمعہ میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ امام کا خطبہ سننا ہے۔ کوئی آپ کو سلام کرے، سلام کا جواب نہیں دینا ہے، کوئی آپ سے خیریت پوچھنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ نہیں بڑھانا ہے۔ بہت سارے خواتین کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی کہ وہ خطبے میں آتی ہیں تو سب سے پہلے جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو سلام کرتی ہیں، پھر خیریت ملنے کے بعد میں خطبہ سنتی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جب آپ مسجد میں آئے صرف بیٹھ کر خطبہ سننے کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ آئے جیسے ہی تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سلام بھی نہیں کرنا، سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ آپ کو اگر کوئی سلام کرے تو، اگر آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کرنا۔ بچوں سے کھیلنا یا موبائل میں واٹس ایپ استعمال کرنا یا خطبہ لمبا ہو گیا یہ سوچ کر کبھی کبھی بعض لوگ فون اٹھا کے استعمال کرنے لگتے ہیں، یہ سب بیہودہ کام ہیں، اس سے جمعہ کا ثواب مفقود ہوتا ہے، جمعہ کا ثواب فوت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے، لغو کام نہیں کرتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے تصور کے باہر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ کان لہ بکل خطوۃ اجر السنہ صیامہا و قیامہا، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال
رات میں جاگ کر نماز پڑھنے اور دل میں روزہ رکھنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہر قدم کے بدلہ اللہ اس کو دیتا ہے. ہر قدم کے بدلے میں 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام اللیل کرنے کا ثواب. تو اب کتنے قدم آپ آگے بڑھا کر مسجد کو آئیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے آپ کو. تو معزز حاضرین، لیکن اس میں جو آداب بتائے گئے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے نیکیوں کو بڑھا کر ایک طرح، اور دوسری طرح جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا وزن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری وزنی ہوگا، ان کاموں کو کر کے ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، وزنی ہو. کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی جس کا نام ہے سورۃ الاعراف. سب لوگ جانتے ہیں. اور اعراف کس کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی نیکیاں بھی اور برائیاں بھی برابر ہوں گی، دونوں برابر ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ نہ ادھر وہ جنت میں جائیں گے اور نہ ادھر جہنم میں جائیں گے، اور بیچ میں لٹکے ہوئے ہوں گے. جنتیوں کو دیکھ کے آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، اللہ ہمیں بھی تو خوش نصیب لوگوں میں بھیج. ادھر جہنمیوں کو دیکھ کے بولیں گے، اللہ تو ان ظالموں کے ساتھ ہمارا حشر نہ کر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فمن كانت حسناته اکثر من سیئاته بواحدۃ دخل الجنہ، جس کی نیکیاں برائیوں سے ایک نیکی بھی زیادہ ہو وہ جنت میں جائے گا. ومن كانت حسناته اکثر من ومن كانت سیئاته اکثر من حسناته بواحدہ، جس کی برائیاں نیکیوں سے ایک برائی بھی زیادہ ہوگی، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. ومن استوت حسناته وسیئاته فهو من اصحاب الاعراف، اور جس کی نیکیاں بھی برائیاں بھی سب برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف میں سے ہوگا. نہ وہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا، وہ اس کو بیچ میں لٹکا کر رکھا جائے گا. اب اس کا کیا حشر ہوگا، کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی کے تقاضے کے مطابق ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ان کو جنت پہ بھیجے گا بعد میں، لیکن لٹکا کے رکھے گا شروع میں، جس کی وجہ سے وہ ڈر جائیں گے. اب سوچئے جس کے گناہ جس کی نیکیوں سے زیادہ ہو اس کا کیا حشر ہوگا. ایک عام اصول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے کسی کی نیکیاں زیادہ ہو تو بھی اس کو جہنم میں بھیج سکتا ہے. اگر اللہ چاہے کسی کی برائیاں زیادہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج سکتا ہے. لیکن ایک عام اصول یہ ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہو جہنم میں جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گے وہ اصحاب اعراف میں سے ہوگا. اور اس ترازو کی صفت بتاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ترازو ہے اتنی بڑی ترازو ہے، اتنی بڑی ترازو ہے کہ اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو تولنا چاہے تو بھی کافی ہو جائے گی. یہ ترازو دیکھ کر فرشتے بولیں گے اللہ ما تزن بہن، تو اس ترازو کے ذریعے سے تو کس کا وزن کرے گا، اس میں کس کو تو تولے گا. تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندوں میں سے، میرے مخلوق میں سے جسے چاہے میں اس میں وزن کر سکتا ہوں اور جسے چاہے میں اس میں تول سکتا ہوں. اور اس ترازو کو دیکھ کر فرشتے اتنا ڈر جائیں گے، اتنا گھبرا جائیں گے کہ کہنے لگیں گے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو کون فرشتے جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے یہ فرشتے بولیں گے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو ہم اور آپ کا کیا حال ہوگا وہاں پر، سوچیے. تو معزز حاضرین، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نیک کام زیادہ کریں، اور خاص طور پر وہ نیک کام جس کا میں نے ابھی خطبے میں ذکر کیا، بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں. الحمدللہ بولنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم جیسے اذکار ہیں، اور دیگر چھوٹے موٹے جو کام ہیں، نماز جنازے میں شرکت وغیرہ، تو ایسے کام کثرت سے کریں. انشاءاللہ یہ چھوٹے کام ہم کو قیامت کے دن ترازو میں بہت کام آئیں گے. اور ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا انکم کیسے بڑھائیں. ہمیشہ ہر انسان کی فکر رہتی ہے ہمارا انکم کیسے بڑھائیں، ہماری آمدنی کیسے بڑھائیں، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن ترازو میں ہمارا انکم کیسے بڑھائیں اور ترازو میں ہم کیسے اس کو وزنی بنائیں. تو اس کی بھی فکر کرنا چاہیے، آخرت کی طرف بھی ہم سوچنا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے، غلط کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری جو نیکیاں ہیں اس کو شرف قبولیت سے نوازے، جو برائیاں ہیں، غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ ان غلط کاموں کو، برائیوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے ترازو میں نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر کے ہم سب کو اللہ تو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، توحید پر اللہ ہمیں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم. بسم الله.